اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو یعنی 10 محرم کو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے گا یا کسی سے پڑھوا کر سن لے گا تو انشاءاللہ یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ یعنی انشورنس ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہے تو عجب اتفاق کے پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ ترکیب دعائے عاشورہ۔ عاشورے کے دن غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورت کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل واللہ احد کا سورہ پڑھے، اور سلام کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور 9 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھے۔ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر 7 بار یہ دعا پڑھے۔ جو حضرات نہیں پڑھ سکتے اس پڑھی ہوئی دعا کو غور سے سن لے۔ سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها نسألك السلام برحمتك یا ارحم الراحمین۔ وهو حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين۔ پھر ایک بار یہ دعا پڑھے، اور جو حضرات نہ پڑھ سکے اس پڑھی ہوئی دعا کو سن لے۔ یا قابل توبت آدم یوم عاشورہ، یا فارج کرب ذی نون یوم عاشورہ، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورہ، یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون علیہم الصلاۃ والسلام یوم عاشورہ، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ، یا مجیب دعوت صالح فی الناقۃ یوم عاشورہ، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، یا رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین واقض حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ واطل عمرنا فی طاعتک ورضاک وأحینا حیاتا طیبہ وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم بسر الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه وفرج عنا ما نحن فيه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو اربعۃ حرم فرمایا ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینے کا تذکرہ بھی فرمایا۔ یہ مہینہ حرمت والا، اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو تقدس کو قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، اور یہی ایک چیز اس کی عظمت اور رفعت کے لیے کافی ہے۔ مختصراً یہ کہ اس ماہ مقدس کے تقدس کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان اعمال کو کرنے والے بنے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، جو ان احادیث سے ثابت ہیں، یعنی عاشورے کا روزہ رکھنا، 2 روزے رکھنا، اپنے اہل و عیال پر فراخی۔ روزے کی بابت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، ابن ماجہ شریف۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اہل و عیال پر فراخ دلی سے خرچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی سے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اسے فراخی میں رکھیں گے، یعنی خوشحالی میں رکھیں گے۔ المقاصد للسخاوی، حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں نے 50 سال تک اس کا تجربہ کیا ہے اور دیکھا ہے جو شخص اس روز اپنے اہل و عیال کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ سارے سال کے لیے اس کی روزی اس پر وسیع کر دیتے ہیں۔ غنیت الطالبین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق